یہ کہانی ہے ان دو بھائیوں کی جن کے اختلافات اور لڑائی نے دنیا کے سب سے بڑے شو برانڈز ایڈیڈاس اور پوما کی بنیاد رکھی۔ کہتے ہیں کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کام صرف کام ہے۔ اگر لگن اور محنت سے کیا جائے تو انسان کیا حاصل نہیں کر سکتا، اور اس کا زندہ ثبوت آپ کو ہماری آج کی اس ویڈیو میں ایڈیڈاس اور پوما برانڈز کی صورت میں نظر آئے گا۔ تو دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے جرمنی کے ایک گاؤں ہرزوگینورت سے، جہاں ایک شخص جوتوں کی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایڈولف ڈاسلر اور روڈولف ڈاسلر، جن کے عرفی نام ایڈی اور راڈی تھے۔ ان کی والدہ اضافی پیسوں کے لیے ایک چھوٹی سی لانڈری بھی چلاتی تھی۔ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایڈی اور راڈی نے اپنے والد کے ساتھ فیکٹری میں کام کرنا شروع کیا، اور پھر چند دنوں بعد عالمی جنگ شروع ہو گئی، جس میں تمام نوجوانوں کا شامل ہونا ضروری تھا۔ اسی لیے ایڈی اور راڈی کو بلا لیا گیا۔ ورلڈ وار 1 ختم ہونے کے بعد دونوں باحفاظت گھر واپس آ گئے، اور دوستوں، دونوں بھائی کھیلوں میں بہت دلچسپی رکھتے تھے اور وہ دونوں بہت اچھے کھلاڑی بھی تھے۔ لیکن جب بھی وہ اپنے والد کے سلے ہوئے جوتے پہنتے تو وہ بالکل بھی آرام دہ محسوس نہیں کرتے تھے، اور سوچتے تھے کہ ایسے جوتوں سے کوئی بھلا کیسے کھیل سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے جوتے بنانا شروع کر دیے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بنائے ہوئے جوتے لوگوں میں بہت مشہور ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنی والدہ کی لانڈری سے جوتے بنانا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ ان کے بنائے ہوئے جوتے لوگوں تک پہنچنے لگے، اور 1924 میں دونوں نے ڈاسلر برادرز کے نام سے ایک کمپنی بھی کھولی۔ لیکن یہاں بھی انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان دنوں بجلی نہیں ہوتی تھی، اور اسی لیے انہیں سائیکل پیڈل استعمال کرنا پڑتا تھا جوتے بنانے کے لیے۔ لیکن دوستو، اگر ارادے پختہ ہوں تو کوئی راستہ ناممکن نہیں ہوتا، اور دونوں بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آہستہ آہستہ ان کا کاروبار بڑھتا چلا گیا۔ دونوں بھائیوں کا ویژن تھا کہ کھلاڑیوں کو بہترین جوتے بنا کر دیں تاکہ وہ گیم میں بہترین کھیل پیش کر سکیں۔ ان کے اسی جذبے نے اس وقت کے جرمن اولمپک ٹریک اور فیلڈ کوچ جوزف وٹزر کی توجہ حاصل کر لی۔ جوزف نے ایڈی کو جرمن ایتھلیٹس تک رسائی دے کر کھیلوں کی دنیا میں اپنا تعارف کروایا۔ 1928 میں ڈیسلر ٹریک جوتے کا ایک جوڑا لینا راڈ نے پہنا تھا، جس نے جرمن قومی ٹیم کے لیے 800 میٹر کی دوڑ میں اولمپک گولڈ میڈل جیتا تھا۔ لیکن ان دونوں بھائیوں کے کاروبار کو اصل کامیابی 12 سال بعد یعنی 1936 کے سمر اولمپکس میں ملی۔ ایڈولف ڈاسلر نے جیسے کیسے کر کے بھی اس وقت کے امریکی سٹار سپرنٹر اونس کو اپنے جوتے پہن کر کھیلنے پر راضی کر لیا، اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس اولمپکس میں اونز نے 4 گولڈ میڈل بھی جیتے تھے۔ اس کے بعد ڈاسلر برادران کے جوتے دنیا بھر کے کھلاڑیوں میں مشہور ہو گئے، اور 1940 تک ڈاسلر برادران کی کمپنی سالانہ تقریباً 2 لاکھ جوتے بنا کر بیچا کرتی تھی۔ اور پھر ورلڈ وار 2 ختم ہونے کے بعد دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے، اور یہ اختلافات باہر سے نہیں بلکہ ان کے ہی گھر سے شروع ہوئے۔ دونوں بھائیوں کی بیویاں آپس میں جھگڑا کرنے لگیں، اور پھر دونوں نے ڈیسلر برادران کمپنی کو ختم کر کے اپنی الگ الگ کمپنی بنا لی۔ ایڈولف نے اپنی کمپنی کا نام ایڈیڈاس اور روڈولف نے اپنی کمپنی کا نام راڈی رکھا، مگر بعد میں اس نے اپنی کمپنی کا نام بدل کر پوما رکھ دیا۔ اور یہ دونوں بھائی جانتے تھے کہ اپنا کاروبار کیسے چلانا ہے۔ دونوں بڑھتے رہے، اور جوتوں کے علاوہ دونوں کمپنیاں بیگز، شرٹس، گھڑیاں، شیشوں کا سامان اور گیم سے متعلق بہت سی چیزیں بنانے لگیں، اور آج دونوں کمپنیاں کھیلوں کی سب سے بڑی کمپنیاں سمجھی جاتی ہیں۔ تو دوستو، کیا آپ نے دیکھا؟ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ جوتے سلائی کرنے والے دو لڑکے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر دنیا کے سب سے بڑے برانڈز کی بنیاد رکھیں گے۔ حالانکہ یہ دونوں کمپنیاں بعد میں ان کی ملکیت نہیں رہیں، لیکن ان کی محنت اور ہمت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ نیتیں پختہ ہوں تو کوئی راستہ ناممکن نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ ایڈیڈاس اور پوما برانڈ کی یہ کہانی آپ کے لیے تحریک کا باعث بنے گی، اور آپ کو کچھ کرنے اور نئی بلندیوں کو چھونے کا احساس بھی دلائے گی۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے آپ ہمارا حوصلہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فالوئنگ ٹروتھ کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔